کہ کیا درود پاک پڑھنے کے بعد اس کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچانا ضروری ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس دربار میں، مقدس روضہ انور کے پاس ایک فرشتہ کو مقرر کیا ہے، ایک دربان فرشتے کو مقرر کیا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی گوشے سے حضور کا کوئی امتی جب آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنی زیادہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے سے درود پاک پڑھتے ہیں اور وہ فرشتہ اپنے کانوں سے سن لیتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے حضور کا کوئی بھی امتی جب وہ حضور پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اتنا پاورفل اس کی قوت سماعت ہے کہ وہ آپ کو ریکوگنائز بھی کر لیتا ہے، آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی لیتا ہے، اور نہ صرف درود پاک سنتا ہے بلکہ آپ کو بھی پہچان لیتا ہے، آپ کے والد محترم کو بھی پہچان لیتا ہے، اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اب تصور کریں کہ ایک دربان فرشتے کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، تصور کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسروں کا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اہل محبت کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا جو عاشق رسول، جو حضور کا غلام، حضور کی محبت میں ڈوب کر حضور پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام خود بنفس نفیس سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہی تو میں آپ سب کی خدمت میں اکثر ہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی درود پاک پڑھو تو حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھا کرو۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سال ثواب کا، درود پاک کے ثواب کا تحفہ پیش کریں تو کیا اس ثواب کا فائدہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو ہوگا؟ کیا اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا؟ تو دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، انہیں ہمارے درود پاک کی حاجت نہیں۔ دیکھیں، جب اللہ کریم نے فرما دیا نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر، تو جب اللہ درود بھیج رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر درود بھیج کر اپنے حبیب کو ہمارے درود سے بے نیاز کر دیا۔ بے شک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود کی اور ہمارے درود پاک کے ثواب کی حاجت نہیں۔ ویسے بھی بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو ہم فقیروں کے درود کی اور اصال ثواب کی کیا حاجت؟ ہاں، یہ ہے کہ اگر ہم حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، حضور کا قرب خاص نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ککڑیاں بہت پسند تھی، جو کہ روئے دار ککڑیاں ہوتی ہیں، اور مدینہ شریف کے بچے بچے کو یہ بات معلوم تھی۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں کچھ ککڑیاں آئیں تو ایک چھوٹی سی بچی ایک ڈونگے میں کچھ ککڑیاں رکھوا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول اس بچی پر شفقت فرمائی اور اس کا ہدیہ قبول فرمایا، اور بدلے میں کیا دیا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک بادشاہ کی طرف سے بہت سارا سونا آیا ہوا تھا۔ اب حضور کیا کرتے؟ حضور نے اس ڈونگے میں سے ککڑیاں نکالی، ڈونگے کو خالی کیا، اب حضور دونوں ہاتھوں سے سونا برتے جاتے اور اس ڈونگے میں ڈالتے جاتے، دونوں ہاتھوں سے سونے کو برتے جاتے، اس ڈونگے میں ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ وہ ڈونگا فل ہو گیا، اور ایک صحابی کو حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اس بچی اور اس سونے کو اس بچی کے گھر دے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ اس بچی کی نسلیں گھر بیٹھ کر کھاتی رہیں۔
सुभान अल्लाह। तो तसव्वुर कीजिए कि हमारे आका तो वो करीम आका हैं कि जो ककड़ी के बदले भी सोना अता फरमाते हैं। इसलिए कोशिश ये क्या करें कि जितना भी दुरूद पाक पढ़ा करें तो इसका तोहफा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया करें कि इसका फायदा आपको ही लौट कर आएगा। अब बढ़ते हैं इनके दूसरे सवाल की तरफ कि क्या दुरूद पाक पढ़कर सिर्फ इसका तोहफा हुजूर की बारगाह में ही पेश किया जा सकता है? क्या और किसी को इसाले सवाब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो देखिए इसका जवाब ये है कि आप जब दुरूद पाक पढ़ेंगे, इसका सवाब हुजूर के बारगाह में पहुंचाएंगे, तो हुजूर के तवस्सुत और हुजूर के वसीले से जिस को चाहे आप इसका सवाब पहुंचा सकते हैं। अपने मरहुमीन को इसका सवाब पहुंचा सकते हैं, अपने वालिदैन को इसका सवाब पहुंचा सकते हैं, अपने पीर साहिब को इसका सवाब पहुंचा सकते हैं। जब भी आप इसाले सवाब किया करें तो इसका सवाब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारगाह में पहुंचाने के बाद तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को भी इसका सवाब पहुंचाया करें। और इसका मुख्तसर तरीका ये भी है कि बाज़ लोग इसाले सवाब करना तरीका जो है वो उनको बड़ा मुश्किल लगता है और वो अल्फाज दोहरा नहीं सकते कि किस तरह करें। तो सिंपल ये है कि देखें, अगर आप दिल में नियत भी कर लेंगे ना कि या अल्लाह, ये जो मैंने दुरूद पाक पढ़ा इसका सवाब मेरे आका अलैहिस्सलाम को पहुंचे और हुजूर के वसीले से हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम उम्मतियों को पहुंचे और मेरे फला मरहूम को पहुंचे, फला मरहूमीन को पहुंचे, तो उनको भी इसका सवाब पहुंच जाएगा। हाँ, अगर ज़बान से भी अल्फाज दोहरा लेंगे ये तो ज़्यादा अच्छा है।